نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر اور ترجمہ سورۃ الملک، آیت نمبر 27۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا گیا فلما، پھر جب، رعوہ، وہ دیکھ لیں گے اس کو، کس کو؟ قیامت کو، زلفتن، قریب، نزدیک، پاس ہی، ابھی تو وہ دور ہے نا، لیکن جب قریب دیکھیں گے اس کو تو حال کیا ہوگا ان کا؟ سیئت وجوہ الذین کفروا، بگڑ جائیں گے ان کے چہرے جنہوں نے کفر کیا۔ وقیل ھذا الذی، اور کہہ دیا جائے گا کہ یہ ہے وہ جو کنتم، تھے تم، بہ، جس کا، تدعون، تم مانگا کرتے تھے، جس کا تم مطالبہ کرتے تھے۔ تو گویا کیا فرمایا گیا؟ فلما رعوہ زلفتن، پھر جب وہ دیکھ لیں گے اس کو نزدیک، سیئت وجوہ الذین کفروا، بگڑ جائیں گے ان کے چہرے جنہوں نے کفر کیا۔ وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور کہہ دیا جائے گا کہ یہ ہے وہ جس کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے، جس کو تم مانگا کرتے تھے۔ اصل میں نا اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کا اظہار ہو رہا ہے، کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور جو انکار کرتے تھے قیامت کا، وہ بار بار مطالبہ کرتے تھے نا قیامت کا، کہ قیامت کب آئے گی، یہ کب واقع ہوگی، اگر تمہارا وعدہ ہے، سچا ہے تو کر دکھاؤ اس کو۔ آپ دیکھیں کہ پہلا سوال یہی تھا نا کہ یہ کب ہوگا، لیکن اصل میں ان کا مطالبہ کیا ہوتا تھا؟ وہ طنز میں وہ اپنی ڈھٹائی میں یہ کہتے تھے کہ اب تو تم لے ہی آؤ، اب تو وہ عذاب لا کر ہی دکھاؤ، ہم نہیں مانتے، ہم انکار کرتے ہیں۔ وہ یہی کہتے تھے نا اپنی ڈھٹائی اور تکبر میں کہ آپ کہتے ہیں نا کہ انکار پر عذاب آتا ہے، تو ہمیں کیوں نہیں آتا؟ ہم تو انکار کر رہے ہیں، اب اس کو لا کر دکھاؤ۔ بڑی ڈھٹائی سے، بڑی جسارت کے ساتھ اور اللہ کی جناب میں گستاخی کرتے ہوئے وہ یہ کہتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے کہ وہ اپنے وقت پر آئے گی، عذاب ہو، بے شک وہ دنیا کا عذاب ہو، آخرت کا عذاب ہو یا قیامت ہو، جو کہ آ کے ہی رہنی ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا وقت معین ہے، لیکن جب وہ آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ نہ کسی کے روکے رکے گی، نہ کسی کو کوئی لشکر بچا سکے گا، نہ کوئی کسی کی مدد کے لیے آئے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ ان کافروں کے حلیے بگڑ جائیں گے، ان کے چہرے بدل جائیں گے۔ کیوں بدل جائیں گے؟ وحشت کی وجہ سے، شدید خوف کی وجہ سے، اور شدید مایوسی کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، سیئت، اصل میں یہ مجہول کا صیغہ ہے، یعنی برے کر دیے جائیں گے، حلیے بگاڑ دیے جائیں گے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، جب وہ اس چیز کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے جس چیز کا وہ مطالبہ کرتے رہے، بارہا کرتے رہے، جس کا انکار کرتے رہے ساری زندگی، جب اس کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے تو ان کے حلیے بگڑ جائیں گے۔ بہت شوخی میں، بہت مستی میں وہ یہ پوچھا کرتے تھے نا، اور اس کا مطالبہ کیا کرتے تھے، جب وہ سامنے آئے گی تو خوف سے ان کے حلیے بگڑ جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ یہ خوف کی حالت میں انسانوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ اکثر چہرے کیسے ہو جاتے ہیں؟ بدصورت، ناگوار، اور خاص طور پر قیامت کے دن جب جہنم کو سامنے لایا جائے گا تو پھر کیا کہا گیا؟ وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، کہ یہ ہے وہ چیز جس کا تم مطالبہ کرتے تھے، جس کی تم دعائیں مانگتے تھے، یہ ہے وہ جس کے تم خواستگار تھے۔ تو بات اصل میں کیا ہے کہ آج انسان غفلت میں ہے، انکار پر تلا ہوا ہے، لیکن کل جب حقیقت سامنے آئے گی تو بھاگ نہ سکے گا، بگڑے گا، لیکن بگڑنا فائدہ نہ دے گا، کیونکہ پھر قیامت برپا ہو کر رہے گی، پھر اس کو کوئی روک نہ سکے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے، اس دن کی وحشتوں سے، اس دن کے خوف سے ہمیں بچائے۔
ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، کامرانیاں اور بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔